السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت سے احباب ہمارے کئی دن سے انہوں نے شب برات کی نسبت کچھ باتیں معلوم کرنا شروع کر دی، تو اجمالاً تو میں نے انہیں بتا دی، لیکن مختصراً بس پھر یہی عرض کیا کہ بھائی میں ذرا اختصار سے ایک مضمون اس پہ انشاءاللہ بیان کر دوں گا، اور اس میں جو تمہاری جزی چیزیں ہیں سب آ جائیں گی، تو پھر ان کو تم اس کے اندر بیان سے سن لو۔ بہرحال ہوتے ہوتے وقت یہ ہو گیا کہ بس اب وقت بالکل اخیر ہی تقریباً ہو گیا ہے، اس لیے آج میرا جی چاہا کہ مختصراً بیان کر دوں، اگرچہ آج کا مضمون ہم بھیج چکے ہیں، وہ غصے کے تعلق سے تھا، غضب اور غصہ کو کنٹرول کرنا، اور خاص طور سے شوہر بیوی کا آپس میں صحیح انداز سے رہنے کے لیے کیا تدبیریں ہیں۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے اعمال اور بہت سارے ایسے اوقات عطا فرمائے ہیں کہ جن میں معمولی سے ہم کچھ کر لیں تو بڑا ثواب۔ آپ اشراق کی نماز کا اندازہ لگا لو، یعنی فجر کی نماز کے بعد کوئی شخص بیٹھا رہا اور 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، تو اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، مکمل حج عمرہ، مکمل حج عمرہ، مکمل حج عمرہ۔ اب یہ ہماری غفلت کی بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ قرآن کریم میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب۔ مکۃ المکرمہ میں جی جا کر کے وہاں حرم میں ایک نماز پڑھ لو تو 1,00,000 کا، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا۔ تو اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے جو ہم کو شب قدر دی گئی، شب برات دی گئی، فضیلتیں ہیں اپنی اپنی جگہ پر ان کی، اور ان میں اہتمام کرنا چاہیے۔ کل سعودیہ سے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ کو بھیجا، وہ وہاں کے کوئی عالم ہیں اور بس وہ اپنا بیان کرنے لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ لیلۃ غیر مفضلہ کل اللیالی سوا سوا، سب راتیں برابر ہے، اور اس کی کوئی غلط بات ہے۔ اور پھر انتساب بھی ابن تیمیہ نے یوں کہا، ابن قیم نے یوں کہا، ابن فلاں نے یوں کہا، غلط باتیں ہیں۔ میرے بھائیو ذہن میں رکھو، بیچارے بہت سارے سرسری نظر رکھنے والے حضرات ہوتے ہیں، یا بالخصوص عرب میں تو ایک ایسی فضا ہے کہ بس کتنی ہی چیزوں کو دین سے ہی خارج کر دیا انہوں نے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خود ایسی عبارتیں موجود ہے کہ انہوں نے صاف فرمایا ہے، جی صاف فرمایا، قد روی فضلها من الاحادیث المرفوع والاثار ما يقتضي انها ليلة مفضلة، وان من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شهر شعبان، فقد جاءت فيه احاديث صحيحة ومن علماء من السلف من اهل المدينة وغيرهم من الخلف من انكر فضلها وطعن في الاحاديث الواردة فيها الى آخره۔ آگے ہے گا لیکن الذي عليه كثير من اهل العلم او اکثرهم من اصحابنا وغيرهم على تفضيلها۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے عبارت پڑھنے کی، صرف اس لیے پڑھ دی، وہ ہمارے ساتھی ہیں، خاص دوست ہیں بہت، وہ بھی ان تک بھی بات پہنچ جائے گی تو وہ بھی سمجھ لیں گے اس کو، سعودیہ میں رہتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ سن لیجئے مختصراً، جو ہمارے احباب ہیں وہ خلاصہ سمجھ لیں اور بس اس پر انشاءاللہ عمل کریں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے میرے عزیز یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ شب برات بھی ہے، شب قدر بھی ہے، اندازہ لگاؤ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رات میں شب قدر میں کوئی بڑا سوتا رہے۔ اس رات کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ کوئی فضیلت نہیں، فضیلت ہے، اور اسلاف اس کا اہتمام کرتے تھے، اس کے جاگنے کا اہتمام اسلاف نے کیا۔ جی سلف رحمہ اللہ يعظمونها ويشمرون، جی ويشمرون لها قبل اتيانها، جب آتی تھی تو پہلے سے وہ کمر کس کے اور تیار ہو جاتے تھے آستین چڑھا کے، مطلب یہ ہے کہ خوب اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس رات میں عبادت کیجیے۔ جیسے ہی غروب ہوتا ہے، غروب شمس، تو اس وقت سے لے کے طلوع صبح صادق تک اللہ عز و جل کے یہاں اس رات میں خاص داد و دہش کا معاملہ، خاص عطا کا معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی سائل ہے کہ میں اس کو دے دوں، کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دے دوں، کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسی تو کئی روایتیں مختلف صحابہ کرام سے ہے کہ اللہ عز و جل اس رات میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بھائی ہم کو مغفرت کی ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، آپ سب سن لیں جتنے سن رہے ہیں۔
جی ہاں، للہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعر غنم کلب، بنو کلب کی بکریاں، بکریاں تو عرب میں پالنے کا رواج تھا لیکن ان کی بکریاں بہت تھی. پھر شعور غنم کلب، بنو کلب کے بالوں کے برابر. یہ مقصود ہے کہ بہت بڑی تعداد میں، پہلے تو بکریاں ہی بہت، پھر ان پر بالوں کی کوئی گنتی ہوتی ہے. اللہ عز و جل کے گویا دریائے رحم و کرم اور مغفرت میرے عزیزو جوش میں ہوتا ہے تو دن میں تھوڑا آرام زیادہ کر لو اور رات کو مغرب بعد سے اہتمام رکھو بھائی، زیادہ نیٹ ویٹ پہ نہیں بیٹھنا اور زیادہ مجلسیں نہیں لگانا اور زیادہ کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں پڑنا. مغرب بعد نماز پڑھی تو کچھ اوابین وغیرہ اور اس میں پھر تلاوت کی اور دیر تک دعا مانگتے رہے. اب جب کہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں تو اب تو اور بھی حالات اس کے ہیں میرے عزیزو، اور بھی زیادہ حالات ہے. بھائی کرنا کیا ہے، باہر جانا نہیں آنا نہیں، کام دھام شام سب بند ہے. یہ کام دھام شب بند ہے، بظاہر یہ ایک مصیبت و پریشانی کھڑی ہوئی ہے، لیکن اگر حقیقت میں ہم غور کریں ہمیں آخرت کی تیاری کا، توبہ کا، رجوع اللہ کا، قرآن کی تلاوت کا، بچوں میں دین کی باتیں کرنے کا زیادہ موقع مل رہا ہے اور گھر میں ایک دینی فضا بنانے کا زیادہ موقع مل رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے پیارو، ان سے فائدہ اٹھاؤ بھائی، ان سے فائدہ اٹھاؤ. اس لیے آج کی رات ہے اور اصل میں تو ساری راتیں لیلۃ القدر ہے. حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے تو اتنی شاندار بات فرمائی ہے کہ کیا کہنے صاحب، قربان جائے ہم. حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ قدر کا معنی ہے کہ یعنی قابل قدر چیز. تو اس اعتبار سے تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو پوری کی پوری ہر رات اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرما دی ہے یہ ساری قابل قدر ہے. اور بڑا عجیب نکتہ حضرت نے بیان فرمایا، تبلیغ میں حضرت کے جو مواعظ ہے اس میں چھپا ہوا ہے، بہت ہی شاندار بات ہے. اور وہ کیا ہے، اس کا خلاصہ کہ اللہ تعالی ہر رات اخیری حصے میں سمائے دنیا پر آتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی جس طرح کوئی گھر بناتا ہے اور اس کی چھت ہوتی ہے تو چھت بھی تو اسی گھر کا حصہ شمار ہوتی ہے نا. تو گویا اللہ ہمارے گھر میں آ گئے سمجھو ایک طرح سے. پیر شیخ و مرشد کوئی بڑا گھر میں آئے، مریدین کو پتہ چلے کہ وہ گھر میں آیا اور بلکہ وہ پہلے سے خبر کر دے کہ میں گھر میں آ رہا ہوں، تو میاں رات کو 2-3 بجے آنے کی اطلاع ہو تو سارے مریدین، متعلقین، احباب، محبین، دوست وہ سب جاگے رہیں گے، سوئیں گے نہیں. یہ نہیں کریں گے کہ ہمیں سو کے اٹھنا ہے، نہیں سوئیں گے نہیں، احترام میں کہ بھئی آئیں گے تو پھر ان سے ملاقات ہوگی. یہاں اللہ عز و جل احکم الحاکمین، سبحان اللہ، بادشاہوں کا بادشاہ اعلان کر رہا ہے کہ میں روزانہ سمائے دنیا پر آ رہا ہوں تمہیں نوازنے دینے کے لیے. تم کہاں پڑے سو رہے ہو؟ تو حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں تو ان کا کرم ہے کہ ہم کو بے مروتی کا الزام نہیں دیا اور مستحب رکھا، اس کو مستحب درجے میں رکھا. ورنہ فرماتے ہیں کہ ہونا تو چاہیے کہ جو آقا ہمیں اس طرح کے سلوک پر بھی کچھ نہ کہے اس پر تو ہم مر مٹے. اسی لیے تو بہرحال بھائی اور سنو، اس رات میں اس طرح سے اعلان ہوتا ہے اور صبح تک یہ دربار جود و کرم لگا رہتا ہے، سجا رہتا ہے. اس لیے آپ اہتمام کرو. غروب کے بعد اپنا اس سے پہلے کھا پی کے فارغ ہو جاؤ، نمازیں پڑھو، اوابین پڑھو، قرآن پڑھو، جو حافظ ہے قرآن کا پارا پڑھے. اس کے بعد تسبیحات، استغفار، قرآن کریم کی تلاوت، اور تھوڑا بہت رات کو سو جاؤ اور پھر اٹھو آخری حصے میں اور پھر اللہ سے مانگو. اور بالخصوص میرے عزیزو یہ جو موجودہ حالات ہیں بہت اللہ سے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. بہت ہی سنگین نقشہ ہے میرے عزیزو. کیا ہم نے زندگی میں کبھی سوچا تھا کہ ہم مسجدوں سے اس طرح محروم ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم نے زندگی میں کبھی سوچا تھا کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ارد گرد کا یہ منظر، یہ نقشہ؟ ہاں، رجوع اللہ کی، توبہ کی شدید. تو اس لیے اس رات میں اللہ سے فیصلے کراؤ بھائی، خوب مانگو، دل سے مانگو، خوب مانگو. جو پٹاخے چھڑا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں اور جوان لڑکے لڑکیاں باہر نکلے ہیں، چل رہے ہیں قبرستان میں، ایک شور تماشا ہے، ہنگامہ بپا ہے، بتیاں جلی ہے اور چراغاں کیے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں دعوتیں اور کھانے پینوں کے محفلیں سجی اور حلوے پکڑے اور یہ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں نہیں ہے بھائی. ہم غیروں کی طرح نہیں ہے، کافروں کی طرح، دوسروں کی طرح ہمارے تہوار نہیں ہوتے. ہمیں تو اللہ عز و جل نے تہوار بھی دیے کہ خوشی بھی مناؤ اور وہ خوشیوں میں بھی عبادت رکھی ہے، عبادت. تو یہ رات عبادت کی رات ہے. یہ کوئی ایسے اس طرح منانے کی رات نہیں کہ جس انداز سے آج میں ایک بار دہلی میں تھا، اللہ اکبر، میں اس رات جو نقشہ میں نے دیکھا، کس طرح سے دریا کا دریا امٹ پڑا ہے اور ادھر اور ادھر اور پوری رات چلنا پھرنا. اور
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو قبرستان جانے کی بات عرض کر دوں، حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھی ہے، بہت شاندار بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بقی میں جانا ثابت ہے تو چلے جاؤ، لیکن اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی چلے گئے تو سنت ادا ہو گئی۔ چلو کسی کو جانا ہے تو چلا جایا کرے، لیکن اتنا اہتمام، التزام، اور اس کو گویا کہ پارٹ آف دا نائٹ، اس رات کا ایک حصہ ایسا کہ اگر نہ گئے تو گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہم نے اصل چیز میرے دوستو، اصل چیز یہ ہے رات کو اللہ کے سامنے رو، اور پوری رات اللہ کے سامنے عبادت کرو، خوب اللہ سے مانگو۔ بنیادی چیز یہ ہے، قبرستان چلے گئے بہت اچھا ہے، اگر نہیں بھی جا سکے تو کوئی اس کی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کی ایک بات حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھی بڑی شاندار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات جس درجے میں ثابت ہو، ہمیں اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے، جیسے آج کل حد سے بڑھی ہوئی ہے قبرستان کے مسئلے میں، حد سے تجاوز ہے، تو وہاں چراغ اور بتیاں جلائیں گے اور پتہ نہیں عقیدے اور نظریے بھی کیسے کیسے کہ روح آئی ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے۔ یہ سب چیزیں، جو چیزیں ثابت نہ ہو ان کے ذریعے تعبد، عبادت کے طور پر ان کو اختیار کرنا بدعت بن جاتا ہے، اللہ سے اور دوری کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رات بھر دعا کرنی چاہیے اور مغفرت مانگنی چاہیے، اور امت سے جو حالات ہیں ان کے لیے بھی اور اپنی مغفرت کی بھی۔ مگر میرے عزیزو، یہاں ایک بہت اہم بات ذہن میں رکھ لو، بڑی قیمتی بات ہے اور بہت ہی ضروری ہے اس کو بیان کرنا۔ چند لوگ ایسے ہیں کہ شب برات ہو یا شب قدر ہو، شب برات ہو یا شب قدر ہو، اللہ فرماتے حدیث شریف میں ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنا سنگین جرم ہوگا، کتنی سنگین بھیانک اللہ کی ناپسندیدہ باتیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بخشش نہیں فرماتے۔ تو ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے پہلے فون کر کے، ملاقات کر کے، کسی شکل سے ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ ان سب چیزوں سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور ان کو دور کر لے۔ وہ میں گناتا ہوں، بہت ساری مختلف حدیثوں کا نچوڑ خلاصہ نکال کے بتاتا ہوں۔ مشرک، شرک کرنے والا آدمی۔ نمبر دو، مشاحن، دل میں کینہ، حقد، کینہ رکھنے والا، بغض و کینہ رکھنے والا دوسرے سے۔ جی، یہ آج عام طور سے لوگوں میں ذرا کسی کی ترقی دیکھی، عزت دیکھی، بس کینہ پیدا ہو گیا، مرے یہ ختم ہو، راستے سے ہٹے، یہ اس کی ترقی رکے کسی طرح سے۔ کبھی کبھی تو تدبیریں بھی شروع کر دیتے ہیں اس کے خلاف، ایسی شکلیں بنانا شروع کرتے ہیں کہ یہ گرے، یہ کیوں پھول رہا ہے، پھل رہا ہے۔ اللہ عز و جل کو بہت دل بالکل صاف رہنا چاہیے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو دوسرے صحابہ پہلے سے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ صحابی جنتی ہے۔ تو جو بیٹھے تھے صحابی، ان میں سے ایک کو فکر ہو گئی کہ میں پتہ لگاؤں، چنانچہ ایک بہانہ بنایا اور ان کے گھر کچھ دنوں کے لیے جا کے رہے، رات گزاری۔ تو جب کئی دن رہ لیے، رات گزار لی، غور سے سننا، کئی دن رہ لیے، رات گزار لی، تو اس کے بعد ان سے پوچھا ایک بات بتاؤ راز کی، میں تو دراصل اس لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کئی مرتبہ کئی دن تک بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں، تو کون سا ایسا عمل آپ کرتے ہیں کہ جو جنتی ہے؟ مجھے تو رات بھر کچھ دکھا نہیں۔ ان کے ذہن میں ہوگا کہ بہت نفلیں پڑھتے ہو، جیسے آج ہماری قوم میں نفلوں کا اور مستحب چیزوں کا رواج بہت ہوگا، گناہ نہیں چھوڑتے، حالانکہ گناہ چھوڑنا اصل ہے۔ تو ان صحابی نے فرمایا میں بس اپنی زندگی میں ایک چیز نظر آتی ہے، رات میں کچھ تھوڑا بہت نماز پڑھ لیتا ہوں، استغفار کر لیتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، لیکن مجھے اصل جو چیز نظر آتی ہے، میں ہر لمحہ زندگی اس طرح گزارتا ہوں کہ کسی مسلمان سے میرے دل میں کینہ نہیں ہے۔ ہاں، تو بس فرمایا کہ یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، فرمایا یا بنیا، میرے سامعین گرامی قدر، غور سے سنو ان باتوں کو، اور دل پلے سے گرا باندھو، پلے سے گرا۔ یہ سب ایسے دل کے ایسے رزیلے ہیں اور ایسا وائرس ہے ہمارے دلوں میں گھسا ہوا جو ہمیں ایمانی موت مار کے رکھ دیتا ہے، رکھے ہوئے ایمانی موت نہ، بالکل۔ اے میرے بیٹے، اگر صبح شام تجھ سے ہو سکے اس حال میں کرنا کہ کسی کی طرف سے دل میں کینہ نہ ہو، اور اگر ایسا کر لیا سمجھے میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیا بگڑتا ہے بھائی؟ ارے ذرا کسی دن لڑائی ہوئی، کسی نے کوئی گالی دے دی، کوئی جملہ بول لیا، کہہ دے یار میاں انسان ہے، بیچارے نے غلطی سے کہہ دیا، یار چلو ہو گیا نا، میں کتنا خراب ہوں، میں اتنا خراب ہوں میاں، جتنا اس نے مجھ سے کہا ہے میں جانتا ہوں اپنی حقیقت کو میاں، اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ میں تو بہت برا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی، یہ ہمارے اکابر تھے، صحیح اکابر، ان کو کسی نے برا بھلا کہا تو کہا کہ قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا میں اندر سے خراب ہوں تجھے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے تو بھائی کو قریب بھی نہیں لگو گے۔
یہ تھے بزرگ. بہرحال معاف کرتے رہو، چھوڑو کینہ، جو کچھ کہہ رہا ہے کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو. نمبر 2. نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا. کتنی ہم لوگوں نے کہاں کہاں بول چالیں بند کر رکھی ہے، قریبی سے قریبی، حتیٰ کہ والدین سے کتنوں نے، بھائیوں سے، اپنے گھر میں شوہر بیوی ساتھ رہ رہے ہیں، کتنی مدت ہو گئی، بالکل وہ ادھر وہ ادھر. عجیب منظر ہے. 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے بول چال چھوڑنا جبکہ کوئی دینی سبب نہ ہو. ذہن میں رکھ لیجئے یہ جملہ بڑا دو بیچ میں. دینی کوئی بنیاد نہ ہو تو ترک تعلق حرام ہے، دینی بنیاد ہو تو صحابہ میں ایسی مثال ہے، باپ نے بیٹے سے زندگی کے آخری سانس تک بات نہیں کی اور بیٹے نے باپ سے زندگی کے آخری سانس تک بات نہیں کی، کیونکہ دینی وجہ تھی. تو قطع رحمی خام خرشتہ تو ذرا سی گھر کھیت کی بات تھی، کچھ پیسوں کی بات تھی، گالی گلوچ کی، کچھ رشتہ داروں میں کچھ ہو گیا، بس بات چاہ رہے میاں 1 دن 2 دن 3 دن چلو رہ لو، پھر جاؤ اور ویسے کا ویسے ملنا شروع کر دو. دیوبند کے ایک ایسے آدمی جو فسق و فجور میں مشہور تھا، کوئی اس کی نیکی نہیں تھی، مجھے ایک دوست نے میرے بتایا کہ میاں مفتی امجد کیا بتاؤں آپ کو، جب اس کا انتقال ہونے لگا ہم تو حیران رہ گئے. وہ ایسا گیا دنیا سے، پہلے ہی تو اس نے کہہ دیا بھائی میرے جانے کا وقت ہے، میں اب جا رہا ہوں اور بس میں تیاری ہے، میرے اپنے اللہ کے پاس مجھے جانا ہے. کیوں؟ بتایا انہوں نے کہ اس کی خاص خاصیت یہ تھی، صبح سے شام تک چاہے کتنی کسی سے لڑائی ہوئی، شام کو جا کے بیٹھا ہے بیٹھک میں اور سب ختم. بہت بڑی صفت ہے. بہت زور تو بہت پڑتا ہے اس میں، ایسا نہ سمجھنا زور نہیں پڑتا، زور بہت پڑتا ہے. میں مینا میں سن لو ایک بات عرض کرتا ہوں. مینا میں ایک مرتبہ حج کے موقع پہ لیٹا ہوا تھا اور خواب دیکھا میں نے. اور خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور جنت و جہنم میں انسانوں کو ڈالنے کے فیصلے ہو رہے ہیں. جنت میں جسے ڈالا جا رہا، داخل کیا جا رہا ہے تو لمبا سے ایک لباس پہنایا جا رہا ہے شاندار، اور اس لباس کے ساتھ وہ جنت میں جا رہا ہے اور یہ اعلان ہو رہا ہے وہاں. سنو غور سے، سنو غور سے، یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جو لوگ اس حدیث شریف پر عمل کرتے تھے وہ سب جنت میں جائیں گے. لیس الواصل بالمکافی، تعلق جوڑنے والا اور رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہوتا جو بدلے میں جوڑ رہا ہو. پھر ولکن الواصل الذی، اور لیکن رشتہ جوڑنے والا تو وہ ہے کہ ایک طرف قطعت رحم توڑ رہا ہو اس سے اور دوسرا اس سے جوڑ رہا ہو. یہ ہے رشتہ جوڑنے والا. بھائی گالی کا بدلہ دعاؤں سے دو، نفرت کا بدلہ محبت سے دو، قطع رحمی کا بدلہ صلہ رحمی سے دو، بد دعاؤں کا بدلہ دعاؤں سے دو. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. گالیاں عمر بھر جن سے کھاتے رہے، آپ انہی کے لیے دکھ اٹھاتے رہے. شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں شعر کسی نے کہا، مگر بدر جے اتم ہم سب کے آقا و محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فٹ ہے، صادق ہے زندگی بھر. جی تو بہرحال میں شرح کر رہا ہوں، اس لیے میرے عزیزو خاص اس پر توجہ دو، اور جن سے بول چال بنے فون کر لو اور آپس میں معافی مانگ لو. جی کیا کریں، وہ تو سر پہ سوار ہو جائے گا. ہو جانے دو، ہو جانے دو. تم یوں کہو گے بھائی غلطی اس کی ہے، سارا جرم اس کا ہے، میں نے اس لیے بات چیت بند کی ہے. اس سے جا کے پوچھو، وہ بھی یہ کہے گا کہ جرم سارا مولانا ان کا ہے، میرا نہیں ہے، میں کیوں بات چیت. ارے بھائی نیچے پڑ جاؤ، نیچے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ جھوٹی بات نہیں ہے. حضرت شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص رشتہ دار سے جاتے اور ملتے اور وہ بہت بے توجہی، بڑی بے التفاتی. بعدوں نے گھر والوں نے کہا کیا کرتے ہیں جب آپ کو گھاس نہیں ڈالتا، کیوں بار بار جاتے ہیں؟ لیکن چند مرتبہ جانے کے بعد وہ ایسا دیوانہ شیخ کا بنا کہ اپنی جان مال شیخ پر قربان کرنے کو تیار ہو گیا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا وہ جو دشمن ہے کل کو تم اسے اپنا جگری دوست پاؤ گے. باتیں ہیں سب، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو خواہ مخواہ قطع رحمی کیے بیٹھا ہے، بول چال بند کیے بیٹھا خواہ مخواہ دنیاوی چیزوں پر. اسی طرح جو مسبل ازار کتنا پایا جا رہا ہے جو امت میں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. پھر ہم سوچتے ہیں رحمتیں کیوں نہیں اترتی. ہائے ہائے، جو لنگی کرتا جبہ اور پائجامہ اور پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لگائے ہوئے ہو، ٹخنوں سے نیچے پھیلائے اس کو لٹکائے ہوئے ہو،
کتنا ایک حدیث شریف میں کہ اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن تین لوگوں کی طرف، ایک ان میں سے یہ ہے، ابھی تفصیل میں نہیں جانا، ایک ان میں سے یہ ہے، اور ایک احسان جتلانے والا ہے، اور ایک جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچنے والا۔ اسی طرح آج کی رات میں یعنی شب برات اور شب قدر میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ میرے بھائیو غور کر لینا، یہ باتیں میری معروضات عاجزانہ، یہ سب درخواست اور عاجزانہ گزارشات میری سننے کے بعد غور کر لینا ہم نے اپنے والدین سے کیا کر رکھا، محض بیوی کے چکر میں آ کے، بیوی کی فرمائشوں کے اس میں آ کر، اولاد کی طرح سے کسی بات میں آ کے والدین کا کیا کر رکھا ہے، ان کے دل کو اگر ٹھیس پہنچا رکھی، معافی مانگ لو، وقت ہے وقت ہے وقت ہے، بہت سنگین جرم ہے یہ، کسی دن بیان کروں گا اس پر انشاءاللہ۔ ہاں اسی طرح جو شرابی ہے، شرابی شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، ہاں اس کی بھی بخشش نہیں آج کے دن۔ کاہن غیب کی خبریں بتانے میں لگا ہوا ہے، زنا کے اندر مبتلا ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی مختلف حدیثوں میں آیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی، ورنہ اللہ کا دریائے کرم جوش میں ہوتا ہے اور اللہ عمومی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو ذہن میں رکھیے کہ آج کی رات غروب سے لے کے صبح صادق تک اللہ سے مانگنے کی ہے، عبادت کی ہے، اور خام خواہیات میں نیٹ ویٹ میں بیٹھ کر گزارنے کی نہیں ہے۔ تلاوت کیجئے، استغفار کیجئے، مانگے، اور اب تو ہم مانگنے کی حالت میں نہایت سخت حالات میں ہیں بھائی، آپ ان حالات کو معمولی نہ سمجھو۔ پوری دنیا جس طرح بند ہے اور جو ہم پر آئے ہیں مسئلے، جی بیت اللہ اور مساجد، اوئے ہوئے ہوئے، دل تڑپ اٹھتا ہے میرے عزیزو، دل تڑپ اٹھتا ہے۔ لیکن یہ امت میرے محبوب کی امت ہے، یہ امت، اس کو اللہ مٹائیں گے نہیں، اس کو اللہ مٹائیں گے نہیں، اس کو اللہ جڑ سے ختم نہیں کریں گے۔ ضرور نظر کرم ہوگی، مانگو مانگو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے امتی ہونے کا واسطہ دے کے مانگو میرے بھائیو۔ ہاں آج بھی مانگو، یہ شب برات میں بھی، اور ان قریب رمضان آ رہا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی سے قیمتی بنا لو، قیمتی سے قیمتی۔ ہاں بعض صحابہ کرام سے یہاں تک مروی ہے کہ آج جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی، لیکن خرافات سے، بدعات سے اور ادھر ادھر کی الا بلا چیزوں سے بچو۔ یہ کتنی چیزیں ہم نے خود اپنی طرف سے کتنی چیزوں کو بڑھا لیا، اجتماعی طور پہ ایک ہنگامہ ہوگا اور سارے مسجد میں جمع ہوں گے، اور ایک لمبی نماز اور فلاں صورت، اور مل کر کے صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، اور مل کر کے یہ کر رہے ہیں۔ بھائی تنہا تنہا آرام سے کرو، اور مسجد میں ہی بیٹھنا تو چپکے سے جاؤ، اطمینان سے جاؤ، خوب عبادت کرو۔ اور اب تو مسجد ان حالات میں تو ابھی تو سب ظاہر ہے بندی ہے، فرض نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے وہاں، اس لیے اس میں کیا کرو گے، آتش بازی فلاں فلاں ان سب چیزیں تو دوسروں کے ہاں ہوتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ جوان عورتیں باہر نکلی پھر رہی ہے، اور ایک جم گھٹا لگا ہوا ہے، اور فضول اسراف اور فضول خرچیاں ہو رہی ہے، سب منع ہے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھو۔ دوسری، نمبر 2، اگلے دن کا روزہ، اور یہ روزہ بھائی سنت سمجھ کے نہ رکھیے، مستحب درجے کی چیز سمجھ لیجئے، مستحب درجے کی چیز ہے۔ بعدوں نے سنت کہا، مستحب کہا، بعدوں نے کہا کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو روایت جس میں آیا، ضعیف درجے کی روایت بھی ہے، تو فضیلت کے لیے، فضائل اعمال کے لیے اتنی درجے کی روایت کافی ہے کہ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر 13ویں 14ویں 15ویں ایام بیس کے روزے کی حیثیت سے رکھے تو یہ تو سنت میں داخل ہی ہو گیا۔ شعبان میں روزے رکھنا مطلقاً سنت ہے تو بھی سنت میں داخل ہو گیا کہ شعبان میں تکثیر الصیام، روزوں کا زیادہ رکھنا آخری تاریخوں سے ہٹ کر، یہ خود سنت سے ثابت ہے۔ بہرحال اگر رکھنا ہو تو روزہ رکھ لیں، رات کو عبادت کریں۔ اور بھائی تیسری چیز قبرستان جانے کی میں نے عرض کر دیا، آج کل تو ہم لاک ڈاؤن میں ہیں تو حالات ہی نہیں، اور اگر جانا بھی ہو تو اس کا کوئی التزام، کوئی اتنا اہتمام، کوئی اتنا اس کو ضروری سمجھ لینا، اگر ہو پھر نہ جائیے۔ زندگی میں 2-4 مرتبہ چلے گئے بہت اچھی بات ہے بھائی، ثواب پہنچانا ہے تو میت کو تو ثواب یہیں سے پہنچا دو، کچھ نیک اعمال جو کیے ان کا ثواب پہنچا دو، قرآن کی تلاوت کی، سورہ یاسین شریف پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، صدقات نکال دو۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ غریبوں کو کھلاؤ پلاؤ اور اس کا ثواب میت کی روح کو پہنچاؤ۔ اور جمعے کا دن سب سے اچھا ہوتا ہے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے زیارت قبور کے لیے جمعے کا دن سب سے اچھا ہے اور سب سے عمدہ ہے، اس میں خاص میت کی روح جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے۔ ہاں، اور یعنی جب آدمی جاتا ہے وہاں قبر پر حاضر ہوتا ہے، اور طریقہ بھی یہ ہے کہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو اور ہمارا چہرہ میت کے چہرے کے سامنے ہو، اور ہم جب اس کو سلام کریں، جی سلام کریں، تو وہ سلام کو ہمارے سنتا ہے اور ہم کو پہچانتا ہے، یاد رکھیے یہ بات۔
باقی رسومات سے اور ادھر ادھر کی چیزوں سے بھائیوں بچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ پھر بھی 20-25 منٹ ہو گئی، میں نے کہا میں کچھ باتیں بتا دوں گا۔ اس رات میں ایک دعا ہے جو کثرت سے مانگنی چاہیے، ایک تو یہی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور ایک یہ ہے اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ آپ کی معافی کے تو واسطے سے میں آپ سے آپ کی سزا سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی آپ معافی دیجیے اور سزا سے پناہ میں رکھیے، اور آپ واعوذ برضاک من سخطک، اور آپ کی رضا کے توسط اور طفیل سے میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ آپ راضی ہو جائیے اور ناراضگی سے بچا لیجیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے گئے تھے، اما عائشہ نے دیکھا کہ کہاں ہے تو نہیں پایا، تو خیال ہوا نہ معلوم شاید کسی دوسری ازواج مطہرات میں سے ان کے پاس چلے گئے۔ بہرحال لمبی حدیث ہے، اس میں اخیر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھے گمان گزرنے لگا کہ کیا بات ہے، کوئی دوسری بات تو پیش نہیں آ گئی، تو تب میں نے جب دیکھا پیر پہ ہاتھ لگا کے حرکت محسوس ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان دعاؤں کو اللہ سے سجدے میں گر کر کے مانگ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ میں نے خلاصہ پیش کر دیا، مزید چیزیں دیکھنی ہو تو آج کل مضامین، کتابیں نیٹ پر ادھر ادھر سب خوب موجود ہے۔ خلاصہ دو لفظوں میں خلاصہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بے اصل ہو، بے حقیقت ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، روزہ بھی کسی کو رکھنا ہے تو رکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وقتاً فوقتاً کبھی قبرستان جانے کا موقع ہو چلا جائے جی۔ اور باقی یہ کہ ہر رات جو ہے حقیقی بات یہ ہے کہ آخری حصے میں اٹھ کر اپنے اللہ سے خوب فریادیں کرنی چاہیے۔ جی اللہ عز و جل ہر رات میں اعلان فرماتے ہیں شب اخیر میں اٹھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے پیارو آخری ایک گزارش یہ، جو گناہ جن کا حدیثوں میں ذکر آیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرماتے، ان کی طرف نظر رحمت ان مبارک راتوں میں بھی نہیں فرماتے، میرے بھائیوں ان گناہوں کو چھوڑ دو، عزم کر لو، فیصلہ کر لو، انشاءاللہ معلوم نہیں دنیا کتنی دن کی زندگی ہے، جب یہاں سے جائیں گے تو خوشیاں ہی خوشیاں اور بہاریں ہی بہاریں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے ہر لمحے کی اور بالخصوص یا اوقات مبارکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت اسلامیہ میں اوقات بھی مبارکہ ہوتے ہیں اور جگہ بھی مبارکہ ہوتی ہے، ہاں جگہ بھی مبارکہ ہوتی ہے اور اوقات بھی۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت دین دیا ہے، اس لیے ان جگہوں میں جب ہم جاتے ہیں تو خوب ایک ایک لمحے کی قدر کر کے، حرم شریف میں، حرم مکی میں، مدنی میں، مسجد میں بیٹھتے ہیں تو قدر کرتے ہیں، وہاں ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے۔ تو آج کی رات بھی خرافات میں گزار کر جی اللہ تعالیٰ کے غصے کو اور ہم وہ نہ بڑھائیں جی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔